فالس اینڈنگز ہیں اور بہت سی سازشیں ہیں اور بہت سی گیمز کھیلی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا اس میں سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کا اور میرا خیال ہے آگے جا کے عمران خان کا بھی ہوگا. آج میں ایکسپلین کروں گا آپ کو کہ گیم کیا ہوئی, کون جیتا اور کون ہارا, اور کیا یہ گیم چل رہی ہے اور یہ آگے کہاں جائے گی. عرض یہ ہے کہ آج آپ نے ذکر کیا کہ صبح یہ خبر آئی کہ جی پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ پیشکش ہوئی ہے کہ مذاکرات کی, جس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ وہ کمزور ہو گئے ہیں. کمزوری میں ہی بندہ مذاکرات کرواتا ہے. ظاہر ہے فیس سیونگ آپ کو چاہیے تو آپ کہتے ہیں بات کر لیں ہم سے. کیونکہ جب یہ ہوا تو اس وقت ایسے ہی احساس ہوا کہ اگر یہ کمزور ہو گئے ہیں اس کا یہ مطلب ہے یہ ان کی لانگ مارچ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی, اس لیے کمزور ہو گئے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو حکومت ہے اس نے مضبوطی کا اظہار کیا ہے, اور وہ رانا ثناء اللہ کے جو بیان آ رہے تھے کہ ہم نہیں آنے دیں گے ان کو اور ہم روکیں گے فتنہ اور فساد کو روکیں گے, اس کا یہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ مضبوط لگ رہی ہے اور خان صاحب کمزور لگ رہے ہیں. کیونکہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مذاکرات, اب ایک اسٹرانگ حکومت تو مذاکرات نہیں کرتی, کمزور سائڈ شروع کرتی ہے مذاکرات کی بات. اب ہوا کیا ایگزیکٹلی کیا ہوا, میں اب آپ کو اندر کی کہانی بتا رہا ہوں کہ ایاز صادق صاحب جو آج بات کہی ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں. دراصل ان سے رابطہ کیا گیا جن کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. انہوں نے یہ پیشکش کی کہ مذاکرات کرنے چاہیے تاکہ ہم فیصلہ کر لیں کہ الیکشن کب ہوگی, اور لانگ مارچ ہم کینسل کرنے کے لیے تیار ہیں اگر ہمارے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں, اور پارلیمنٹ کے ذریعے یہ مذاکرات ہونے چاہیے. جب یہ پیغام آیا تو اس کے بعد یہ پیغام میری اطلاع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نے یہ پیغام نون لیگ کو دیا یا اس گورنمنٹ کو دیا کہ عمران خان صاحب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اچھا سیٹھی صاحب, ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوا, انڈائریکٹ رابطہ ہوا حکومت سے, ہوا, اور اس میں ضامن یا سہولت کار یا پیغام رساں اسٹیبلشمنٹ بنی. جو لوگ آئے انہوں نے ایسے اشارہ کیا کہ ہم پی ٹی آئی کا خبر یا اس کی پیشکش لے کے آئے ہیں, مگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ پیغام دیا حکومت کو کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو حکومت اس وقت تھوڑی سی سمجھ نہیں آئی ان کو کہ اس کا مطلب کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ ہمیں پیغام دے رہی ہے تو ان کو ظاہر ہے جب اسٹیبلشمنٹ پیغام دیتی ہے تو پھر غور سے سوچنا پڑتا ہے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ابھی تو کوئی وقت نہیں ہے مذاکرات کا, اور جب وقت ہوگا تو ہم ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں, مگر ہم ان کو آنے نہیں دیں گے. وہ نہیں ہوگا. مذاکرات میں کوئی حرج نہیں ہے, ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے, اور اگر ان کی طرف سے کچھ پیش قدمی ہے تو ہم کریں گے. عمران خان صاحب جن کا خیال تھا کہ حکومت کی طرف سے یہ بات آئے مذاکرات کی تاکہ وہ کمزور لگے, یہاں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہماری طرف سے یہ بات آئی ہے تو یہ تو ہم کمزور لگ رہے ہیں. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے جو بات کہی حکومت کو وہ تو یہی کہی کہ جی عمران خان صاحب کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ مذاکرات ہم تیار ہیں کرنے کے لیے. تو عمران نے اسی لیے فوری طور پہ ڈینائی کر دیا کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ کمزور لگے. اچھا, ان کا خیال تھا کہ کہیں سے یہ بات چلے گی مگر ہمارے اوپر نہیں آئے گی. جب ایسے لگا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ پیش قدمی ہوئی ہے تو اس لیے, اور حکومت اسٹرانگ لگ رہی ہے کیونکہ انہوں نے اب سب کچھ روک دیا ہے, تو خان صاحب نے فوراً بیان دے دیا کہ ایسی بات نہیں ہے. اور مریم اورنگزیب کو آنیسٹلی نہیں پتا تھا, یہ صحیح کہہ رہے ہیں صادق صاحب, بیکاز میری اطلاع کے مطابق ان کے ساتھ رابطہ ہوا. اچھا, یا صادق صاحب سے سابق اسپیکر نے یہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے رابطہ کیا اسد قیصر صاحب. اس وقت وہ اسپیکر ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے کال کر لی ہے اسمبلی جوائنٹ سیشن. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.